آئے ہیں اور خاص کر اس لیے آئے ہیں کہ ہم آج خوش ہیں کہ ہمارا نجات دینے والا خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آیا تاکہ گناہ گار انسان جو ہیں وہ بچ جائیں۔ میرے عزیزو، اکثر ہم مسیحی لوگ کرسمس مناتے ہیں اور بہت جوش سے مناتے ہیں کہ آج یسوع پیدا ہوا ہے۔ یسوع پیدا ہوا، یہ سچ ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کا ایک مشن تھا اس دنیا میں آنے کا کہ وہ آئے اور گناہ گار انسان کا جو رشتہ عدن سے خدا کے ساتھ ٹوٹ گیا تھا اس کو دوبارہ بحال کرے۔ اب یہ رشتہ انسان کا اس سے بحال نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انسان گناہ گار ہے اور خدا پاک ہے۔ خداوند قادر مطلق خدا نے شروع ہی سے انسانوں کو جب آدم ہی بنا تھا تو اسی کو یہ حکم دیا تھا کہ تو اس درخت کا پھل نہ کھانا، باقی پورے درخت جتنے بھی ہیں عدن میں وہ سب تیرے ہیں، جو مرضی کھاتا جا۔ لیکن اس نے ایک درخت کو نہ چھوڑا، اور جب نہ چھوڑا تو عدن سے آدم نکل گیا اور اس پر موت کا فتویٰ بھی لگ گیا۔ اگر دوسرا باب پیدائش کا اس کا 17ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر بڑی واضح طور پر یہ بات لکھی گئی ہے، آدم کو بتائی گئی ہے کہ جس دن تو نے اس درخت کا پھل کھایا اس دن تو مرا، کیونکہ انسان کی رفاقت جو تھی خدا سے ٹوٹ گئی۔ خدا کی رفاقت ٹوٹنے کی وجہ سے، چونکہ خدا عظیم خدا ہے، وہ اپنی بنائی ہوئی مخلوقات سے پیار بہت کرتا ہے۔ جیسے ہم والدین ہوتے ہوئے جب ہمارے بچے ہوتے ہیں وہ بہت ہی غلط کام کرتے ہیں، ہمارے حکم نہیں مانتے، غصہ ہمیں بہت آتا ہے، مجھے بہت ہی آتا ہے ویسے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم پھر معاف کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم سبھی خدا کی حکم عدولی کرتے رہتے ہیں، وقتاً فوقتاً جس طرح بھی ہو سکتا ہے ہم کسی نہ کسی طرح کر دیتے ہیں، اور اس حکم عدولی کی وجہ سے ہم اس کی قربت میں نہیں جا سکتے۔ خدا نے ایک قوم کو چنا جس کا نام اسرائیل ہے۔ تو اگر آپ خروج کی کتاب اس کا 19واں باب پڑھیں تو خداوند نے کہا کہ اگر تم میرے عہد پر چلو اور میرے حکموں کو مانو تو سب قوموں میں سے تم ہی افضل قوم ہو اور تم میرے لیے کاہنوں کی جماعت ہوگی۔ یہ خدا نے بنی اسرائیل قوم کو شرف بخشا تھا، لیکن اس قوم نے خدا کی شریعت کو پورا نہ کیا، اور یہ ممکن بھی نہیں تھا کہ یہ انسان خدا کی شریعت کو پورا کر سکے، اس کے ہر حکم کو مان سکے، کیونکہ
ایک تو ہماری نیچر جو ہے وہ گناہ سے معمور ہے، کیونکہ ہم اولاد ہیں آدم کی۔ اس گناہ کی وجہ سے ہم سبھی گناہ گار ہیں۔ رومیو کا تیسرا باب ہے خط کا، رومیو کا خط تیسرا باب، تو اس کی اگر پڑھیں تو اس کو تو لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ آپ اور میں جب تک خدا کی پوری فرما برداری نہیں کرتے تو خدا کی قربت میں نہیں جا سکتے۔ جیسے حوالہ پڑھا گیا ہے یسایہ نبی کی کتاب، اس کا پہلا باب ہے، تو اس کے 18، 19 اور 20 آیت، تو 18ویں آیت میں خدا یہ دعوت دیتا ہے کہ آؤ ہم باہم حجت کریں، اگر تمہارے گناہ کس قدر کرمزی کیوں نہ ہوں وہ برف کی مانند ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ خدا کیوں ان کو بلا رہا ہے؟ کیونکہ اس نے ان کو حکم دیے تھے، احکام دیے تھے، تو انہوں نے وہ احکام پورے نہیں کیے۔ اور اگر آپ پیچھے جا کے 10ویں آیت سے اس کو پڑھنا شروع کریں، یسایہ پہلا باب ہے اس کی 10ویں آیت سے، تو وہاں پر ایک بڑے غصے والی بات لکھی ہوئی ہے کہ سدوم کے حاکموں اور امورا کے لوگوں، یہ خدا کے بہت سخت الفاظ ہیں۔ اب وہ لوگ گناہ در گناہ کرتے تھے لیکن قربانیاں بہت کرتے تھے، اور آگے آپ پڑھتے جائیں تو لکھا ہے کہ تمہاری عیدی جماعت سے مجھے نفرت ہے، تمہاری قربانیاں میرے لیے اس طرح ہے جیسے کسی سور کی قربانی تم گزرانتے ہو۔ یہ سارا خدا نے کیا اور کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ تو خون آلودہ ہیں، اپنے آپ کو پاک کرو، پھر آؤ ہم باہم حجت کریں۔ جب تک کوئی پاک نہیں ہوتا، اپنے آپ کو تیار نہیں کرتا، تو وہ خدا کے سامنے نہیں آ سکتا، وہ اس سے مکالمہ نہیں کر سکتا کہ مجھے نجات دے دے۔ بائبل میں جو ہم نے پڑھا ہے، سسٹر نے 2 آیتیں ایکسٹرا لگا دی ہیں، لیکن میرے آیت جیسے 14 نمبر تھا، میں نے بولنا ہے اس پہ، میرا خیال تھا، اس لیے میں نے کہا کہ لمبا نہ ہو جائے، تو وہ تو کام ویسے ہی لمبا ہو گیا، تو اس لیے میں نے اس کو نہیں پڑھنے دیا۔ تو یہ تھا کہ لوگ ڈرتے بہت تھے کہ خدا مار نہ دے کسی کو۔ جب ان کے چوگرد نور چمکا تو لوگ ڈر گئے، کہ کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ جب نور چمکتا دیٹ مین کہ وہ ہم نے بہت غلطی کی ہے، اب موت واقعہ ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر فرشتہ کہتا ہے کہ ڈرو مت، آج میں تمہیں خوشخبری ایک دیتا ہوں کہ تمہارے لیے داؤد کے شہر بیت لحم میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کی جو پیغام پہنچانے والے تھے وہ فرشتے تھے، اور حمد و ستائش اس کی گئی۔ اور 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ ایک آسمانی لشکر کا گروہ یہ کہتا ہوا ظاہر ہوا کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر جن آدمیوں سے وہ راضی ہے صلح۔
اب یہ الفاظ جو ہیں یاد رکھنا کہ جب تک آپ اور میں یا کوئی بھی آدمی خدا کے ساتھ اپنا رشتہ قائم نہیں کرتا، خدا کو راضی نہیں کرتا، تب تک میری اور اس کی صلح نہیں ہو سکتی۔ اب میں تو پھر بھی گناہ گار ہوں، تو میں خدا کے ساتھ کیسے حجت کر سکتا ہوں؟ تموتھیوس کو خط لکھتے ہوئے پالوس رسول کہتا ہے خدا ایک ہے، خدا کے اور انسان کے درمیانی بھی ایک ہی ہے، یعنی یسوع مسیح جو انسان بنا۔ اب میرا اور آپ کا یہ فرض ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کا ہاتھ پکڑیں، اس کا ہاتھ پکڑ لیں۔ آپ کتنے بھی گناہ گار ہیں، آپ کے گناہ چاہے کتنے بھی کرمزی ہیں، کیونکہ وہ خود خدا جو ہے آج تجسم لے کر کے اس دنیا میں آیا ہے۔ یوحنا کی انجیل پہلا باب اس کی 14 آیت ہے کہ لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ تو وہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ میری اور آپ کی ملاقات اس سے کروا سکتے ہیں، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ موسیٰ جو تھا، مقدس موسیٰ، جب بنی اسرائیل نے گناہ کیا تو موسیٰ نے بہت کوشش کی کہ خدا کی منت ترلے کیے کہ معاف کر دے، تو خدا نے کہا نہیں، میں نہیں معاف کرتا۔ تو اگر خروج کی کتاب ہے اس کا 32 باب ہے، شاید وہ پڑھیں تو بائبل میں لکھا ہے کہ موسیٰ نے کہا چل کچھ زور ہی مارو تھوڑا، کہتا ہے اگر تو ان کا گناہ معاف نہیں کرتا تو میرا نام بھی کتاب حیات میں سے کاٹ ڈال۔ کیونکہ موسیٰ کو اپنی قوم سے بہت لگاؤ تھا، تو کہتا ہے اگر ان کو بخشتا نہیں ہے نا تو میرا بھی نہ رہنے دے، میں بھی ان کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ میرے عزیز و خدا کا فرمان آیا کہ اب تو انہیں لے چل، لیکن جس نے میرا گناہ کیا ہے میں اسی کا اس سے حساب لوں گا، اب تو انہیں لے چل۔ اس وقت تو خدا نے چھوڑ دیا۔ آپ سبھی جانتے ہیں، ہم مسیحی لوگ ہیں، بائبل پڑھنے والے ہیں، کہ خدا نے 40 سال تک اس قوم کو بیابان میں مار دیا۔ خدا نے کچھ نہیں، ان کو چھوڑا نہیں ہے، اب کیونکہ وہ اپنے گناہ نہیں کسی کو بخشتا اس طرح، کیونکہ گناہ کے لیے ضرور سزا ہے۔ اب رومیو کا خط اس کا 8واں باب ہے، اگر اس کو پڑھیں تو لکھا ہے کہ پس اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، کیونکہ زندگی کی شریعت نے، مسیح کی شریعت جو ہے وہ زندگی کی شریعت ہے، کیونکہ زندگی کی شریعت نے مجھے موت کی شریعت سے آزاد کر دیا ہے۔ کس طرح آزاد کیا ہے؟ اگر تیسری آیت اس کی پڑھیں 8ویں باب کی، تو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیج کر گناہ کی شریعت جو ہے اپنے بیٹے کے جسم میں پوری کی، کہ اپنے بیٹے کو مار دیا، اور تاکہ اب جو کوئی اس کو قبول کر لیتا ہے وہ بچ جاتا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی پا لیتا ہے۔
تو میرے عزیزو، آج میں صبح ایک گیت سن رہا تھا، بڑا خوبصورت گیت ہے، خود خالق بن انسان آ گیا، خود خالق بن انسان چرنی میں آ گیا۔ اب وہ چرنی میں جو پڑا ہے وہ خود خدا ہے، کیونکہ خدا جس کو آپ اور میں نہیں دیکھتے، کیونکہ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب ہے، وہاں لکھا ہے کہ خدا نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا، لیکن جو بیٹا ہے باپ کی گود میں اس نے اس کو ظاہر کیا ہے۔ خدا کو کبھی کسی نے، کیونکہ خدا روح ہے، اس کو آپ نہیں دیکھ سکتے، میں نہیں دیکھ سکتا، کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن خود خدا جو ہے جسم لے کے آ گیا تاکہ آپ اور میں اور کوئی بھی اس کو جا کے دیکھ سکے، اس کو چھو سکے، اس سے مکالمہ کر سکے، اس سے معافی مانگ سکے۔ میرے عزیزو، آج جو پڑھا گیا، پہلے ورد پڑھا گیا تھا فلپیوں کا خط، اس کا پہلا باب، دوسرا باب اور اس کی کچھ آیات جو پڑھی گئی تھی، اگر اس کی 5ویں آیات سے آپ دیکھیں تو بڑی زبردست لکھا ہوا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اور مسیح یسوع کا مزاج کیسا تھا؟ میرے عزیزو، وہ کبھی لکھا ہے، پطرس کا خط ہے، لکھا ہے کہ نہ وہ گالی کھا کر گالی دیتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ کیونکہ ایسا مزاج جو ہے، کیونکہ میں اور آپ نہیں رکھ سکتے، مجھے کو گالی نکالے بھی نہ، میں پھر بھی غصے رہتا ہوں، آپ کو بات کرے بھی نہیں پھر بھی آپ اس سے غصے رہتے ہیں۔ تو یہ جو غصہ ہے نا، یہ خدا کو بالکل پسند نہیں ہے، کیونکہ مسیحی جو ہے، اگر اپنے آپ کو کوئی مسیحی کہلاتا ہے، خداوند اس کو بہت برکت دے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اپنے آپ کو آزماؤ کہ تم ایمان پر ہو یا نہیں، ورنہ نامقبول ٹھہرے۔ اگر آپ تو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ مسیح میں ہیں، تو پھر آپ غصہ کرتے ہیں، گالی نکالتے ہیں یا کسی کا برا چاہتے ہیں، تو آپ خدا کے مقبول نہیں ہیں۔ ویسے آپ کہتے جائیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن بائبل اس کی شہادت نہیں دیتی۔ تو میرے عزیزو، بائبل میں لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، اپنے آپ کو خالی کر دیا اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ میرے عزیزو، آپ کا اور میرا مسیح خود خدا تھا، خدا ہے، خدا رہے گا۔ وہ جب اس دنیا میں آیا وہ خدا تھا، جب وہ یہاں سے چلا گیا وہ خدا اب آسمان پہ خدا ہے، اور وہ آئندہ بھی خدا ہی رہے گا۔ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ خالی اس نے کس سے کیا تھا؟ آپ یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب اگر پڑھیں تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب یسوع نے یہ جان لیا کہ اب میں باپ کے پاس واپس جاتا ہوں، تو کہا اے باپ، بیٹے کا جلال ظاہر کر تاکہ میں تیرا جلال ظاہر کروں۔ اور تو نے ہر ایک چیز اس کے
ہاتھ میں دے دی ہے، اس کو سونپ دی ہے، اور جتنے تجھے مجھے دیے ہیں ان کو میں ہمیشہ کی زندگی دوں۔ اور ہمیشہ کی زندگی ہے کیا؟ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد کو جانے اور یسوع مسیح کو جس کو تو نے بھیجا ہے پہچانے۔ اور پھر کہتا ہے باپ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا وہ میں نے کر کے تیرا جلال ظاہر کر دیا ہے، اب مجھے اس جلال میں جلالی بنا لے جو ازل سے میں تیرے ساتھ رکھتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تو اس نے وہ جلال اپنے پاس نہیں رکھا تھا، کیونکہ وہ اگر جلال رکھتا تو اس کو کوئی دیکھ نہ سکتا۔ خروج کی کتاب ہے، اس کا 33واں باب ہے۔ موسیٰ نے کہا جب انہوں نے بچڑا بنایا تھا تو خدا بہت ناراض ہوا، تو خدا نے کہا تو چل میں تجھے بنام جانتا ہوں، تو سارا کچھ اس نے کہا۔ تو خدا کے سامنے ایک بات کہتا ہے، اے خدا میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے اپنا جلال دکھا دے۔ تو خدا کی آواز آئی کہ موسیٰ بات یہ ہے کہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ خدا کا جلال دیکھ کر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور یہی وہ جلال تھا جب فرشتوں ان کے چوگرد چمکا چرواہوں کے، تو وہ ڈر گئے تھے کہ مر جائیں گے، اب نہیں بچنے والے۔ یہی جلال ایک دفعہ فرشتہ، وہ ایک لیڈی تھی تو وہ کہنے لگی کہ اپنے خامند کو کہ مجھے آیا فرشتہ نظر آیا، تو اس نے کہا بھی اب تو مر گئے۔ وہ سمسون کی ماں تھی، تو کہنے لگا اب مر جائیں گے، اب نہیں بچنے کے۔ تو اس نے کہا کہ بچہ تیرے ہوگا۔ تو میرے عزیزو، ہر الگ سٹوری ہے۔ تو جب بھی کوئی جلال دیکھ لیتا تھا تو وہ اس کا یہی تھا کہ مر گئے۔ لیکن جب آپ اور میں اس خداوند یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں، اس نے وہ بدن لے لیا اور اپنے آپ کو خالی کر دیا اس جلال سے، اس جو اس کا پروگیٹو تھا کہ وہ اس کو قبضے میں رکھ سکتا تھا، وہ تھا خدا، لیکن اس نے انسانوں کی خاطر اس کو الگ کر دیا اور خود انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور لوگ اس پہ تھوک رہے ہیں، مار رہے ہیں اس کو، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ صبر کرتا رہا۔ میرے عزیزو، وہ یسوع آخر تک انتظار کرتا رہا۔ بائبل میں لکھا ہے کہ جب انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرمان بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت بھی گوارا کی۔ اس نے باپ کی فرما برداری کی، لیکن جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے دعا کی، خداوند یسوع نے خدا باپ کو یہ کہا کہ مجھے اس جلال سے جلالی بنا لے۔ یہ سارا باب ہے یوحنا کا، اس کی 5ویں آیت۔ تو اگر آپ 24ویں آیت میں پڑھیں تو وہاں پر پھر خداوند یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے جو اس کو جانتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں، ان کے لیے پھر دعا کی، اے باپ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح میں اور تو ایک ہے، اسی طرح یہ بھی ہم میں ہوں، تاکہ میرے اس جلال کو دیکھیں جو میں ازل سے تیرے ساتھ رکھتا ہوں۔
खुदावंद यीशु मसीह आज भी यही चाहते हैं कि वो नहीं चाहते कि कोई भी इंसान हलाक ना हो। वो चाहते हैं कि सब लोग सच्चाई की पहचान तक पहुँचे। अब ये मेरे अजीज़ों, मेरा और आपका खुद अपना ज़ाती फैसला है। हम उस जलाल में दाखिल होना चाहते हैं, उसकी कुर्बत में रहना चाहते हैं। अगर रहना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। क्रिसमस आते हैं, चले जाते हैं, फिर आएंगे, फिर चले जाएंगे। पता नहीं इसके दौरान क्या हो जाएगा मेरे और आपके साथ। इसलिए ज़रूर है कि आज अपनी ज़िंदगी का फैसला करें कि आपने खुदावंद यीशु मसीह को जानना है या नहीं। क्योंकि बाइबल में लिखा है, सच्चाई से वाकिफ़ हो तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। यहूदियों ने कहा कि हम तो इब्राहिम की नस्ल हैं, हम तो कभी किसी के ग़ुलाम नहीं रहे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो गुनाह करता है वो गुनाह का ग़ुलाम है। मेरे अजीज़ों, अगर मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो हम सच्चाई को जान चाहते हैं। वो सच्चाई हमें दिन ब दिन साफ करती रहती है, धोती रहती है। जब आप यीशु को कबूल कर लेते हैं तो आप हर बुराई से खुद अपने आप को बचाए रखेंगे। मेरी दुआ है खुदावंद हम सब को ये तौफीक बख्शे कि हम उस यीशु को जान जाएं जो हमारी निजात के लिए आसमान को छोड़कर ज़मीन पर आ गए। खुदावंद आपको बरकत दे।